قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گھابوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلص ہی نہیں۔ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو، تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہے۔ سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ ایسے ہی اللہ زبردست حکمت والا تجھ پر اور تجھ سے پہلے پیغمبروں پر وہی بھیجتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں، اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے۔
اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔ اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہاری پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بات اس کی کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کو جھگڑا لغو ہے، اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے۔ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے، اور وہی تو ہے
جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا تعریف کے لائق ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔ یہ ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے، اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔ لوگوں، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا
तुम्हारा काम तो सिर्फ एहकाम का पहुंचा देना है, और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं की आमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्र है। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और ज़मीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों अनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला और कुदरत वाला है, और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह इससे बात करे मगर इल्हाम के ज़रिए से, या पर्दे के पीछे से, या कोई फरिश्ता भेज दे तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्क़ा करे। बेशक वो आली रुतबा और हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदस के ज़रिए कुरान भेजा है। तुम न तो किताब को जानते थे और न ईमान को, लेकिन हमने उसको नूर बनाया है कि उससे हम अपने बंदों में जिसको चाहते हैं हदायत करते हैं। और बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी अल्लाह का रास्ता जो आसमान और ज़मीन की सब चीज़ों का मालिक है। देखो, सब काम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे और वही उनमें फ़ैसला करेगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हामीम। किताब रोशन की कसम कि हमने उसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम समझो, और ये बड़ी किताब यानी लोहे महफूज में हमारे पास लिखी हुई और बड़ी फजीलत और हिकमत वाली है। भला इसलिए कि तुम हद से निकले हुए लोग हो, हम तुमको नसीहत करने से बाज रहेंगे। और हमने पहले लोगों में भी बहुत से पैगंबर भेजे थे, और कोई पैगंबर उनके पास नहीं आता था मगर वो उससे मजाक करते थे, तो जो उनमें सख्त ज़ोर वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया, और अगले लोगों की हालत गुजर गई। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो कह देंगे कि उनको गालिब और इल्म वाले अल्लाह ने पैदा किया है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह मालूम करो, और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने उससे शहर मुर्दा को ज़िंदा किया। उसी तरह तुम ज़मीन से निकाले जाओगे। और जिसने तमाम किस्म के हैवानात पैदा किए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ और चारपाई बनाए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो, और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो ज़ात पाक है जिसने उसको हमारे ज़ेरे फरमान कर दिया, और हम में ताकत न थी कि उसको बस में कर लेते, और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और उन्होंने इसके बंदों में से इसके लिए औलाद मुकर्रर की। बेशक इंसान सरीह न शुक्र है। क्या उसने अपनी मखलूक़ात में से ख़ुद तो बेटियां लीं और तुमको चुनकर बेटे दिए, हालांकि जब उनमें से किसी को इस चीज़ की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने अल्लाह के लिए बयान की है, तो उसका मुंह स्याह हो जाता है और वो गम से भर जाता है। क्या वो जो जेवर में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके खुदा की बेटी हो सकती है? और उन्होंने फरिश्तों को कि वो भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बेटियां मुकर्रर किया। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अनकरीब उनकी शहादत लिख ली जाएगी और उनसे बाज पुरस की जाएगी। और कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हम उनको ना पूछते, उनको उसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। क्या हमने उनको उससे पहले कोई किताब दी थी तो ये उससे सनद पकड़ते हैं, बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादों को एक रास्ते पर पाया है
और हम उन्हीं के कदम बकदम चल रहे हैं। और इसी तरह हमने तुम से पहले किसी बस्ती में कोई हदायत करने वाला नहीं भेजा, मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम बकदम उन्हीं के पीछे चलते हैं। पैगंबर ने कहा, अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाऊं कि जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं सीधा रास्ता दिखाता हो। कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते, तो हमने उनसे इंतकाम लिया। सो देख लो कि झुठलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूँ, हाँ जिसने मुझको पैदा किया है वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा, और यही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। बात यह है कि मैं उन कुफ़ार को और उनके बाप दादा को फ़ायदा दिया, यहाँ तक कि उनके पास हक़ और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुँचा। और जब उनके पास हक़ यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम उसको नहीं मानते। और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों में यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी को क्यों नाजिल ना किया गया? क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने उनमें उनकी मईशत को दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम कर दिया और एक दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले, और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत इससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं, और खूब तजम्मुल व आराइश कर देते। और ये सब दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सामान है और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेज़गारों के लिए है। और जो कोई अल्लाह की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है, और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि सीधे रास्ते पर हैं। यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो कहेगा कि ऐ काश मुझ में और तुझ में मशरिक़ व मग़रिब का फ़ासला होता तो बुरा साथी है। और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें ये बात फ़ायदा नहीं दे सकती कि तुम सब अजाब में शरीक हो। क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो? और जो सरीह गुमराही में हो उसे राह पर ला सकते हो? अगर हम तुमको वफ़ा देकर उठा लें तो उन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या तुम्हारी ज़िंदगी में ही तुम्हें वो अजाब दिखा देंगे जिनका हमने उनसे वादा किया है। हम उन पर काबू रखते हैं। बस तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उसको मजबूत पकड़े रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है। और लोगों तुमसे अन करीब पूछा जाएगा, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे हैं उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो। क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा और माबूद बनाए थे कि उनकी इबादत की जाए? और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फ़िरौन और उसकी दरबारियों की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूँ। जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आए तो वो निशानियों से हंसी करने लगे, और जो निशानी हम उनको दिखाते हैं वो दूसरी से बड़ी होती थी, और हमने उनको अजाब में पकड़ लिया ताकि बाज आएं। और कहने लगे कि ए जादूगर, इस अहद के मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर रखा है उसी से दुआ कर, बेशक हम हदायत याब होंगे। सो जब हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया तो वो अहद शिकनी करने लगे, और फिर उन्होंने अपनी कौम से पुकार कर कहा कि ए कौम,
کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے، غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو وہ تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے، اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس تنائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کو درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی پرچوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو چیز چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا۔ اور اے اہل جنت، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے، اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں، سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ کہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے، تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں، اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے، اور وہ دانا اور علم والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے،
اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے. ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حمیم. اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا. ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. اسی رات میں تمام حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے. وہ تو سننے والا جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطیکہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی جلاتا اور وہی مارتا ہے. وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے. لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا. یہ درد دینے والا عذاب ہے. اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں. اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے. پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے. ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ڈال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے. اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ لوگ نافرمان ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے. اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا. وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے. اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا. پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی. اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے. بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم کے لیے دانستہ منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں. بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ. بھلا یہ اچھے ہیں یا تبے کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہ گار تھے. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے، وہ تو غالب اور مہربان ہے.
بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے. جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ. پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو. اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے. یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں. حریر کا باریک اور تپیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. وہاں اس طرح کا حال ہوگا. اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے جوڑے لگائیں گے. وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے. اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے. یہی تو بڑی کامیابی ہے. ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں. اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اس بات پر ایمان لائیں گے. ہر جھوٹے گناہ گار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں. سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا. اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا. اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے یعنی تمہارے کام میں لگا دیا. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں. مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا. پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت و نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں. تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا. پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا. یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے دنائی کی باتیں ہیں
اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف زن سے کام لیتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے، اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ، کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور تم ہر فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، کہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھوائے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہ غالب اور دانا ہے۔